تقریباً 200 سے بھی زیادہ چاند ہمارے سولر سسٹم میں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک چاند ہماری زمین کا طواف کرتا ہے۔ ہمارا چاند وجود میں کیسے آیا؟ ہم ہمیشہ چاند کی ایک ہی شکل کیوں دیکھتے ہیں؟ اور چاند ارتھ کی گریوٹی کی وجہ سے ارتھ سے ٹکراتا کیوں نہیں ہے؟ یہ سب آپ جانیں گے آسان لفظوں میں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید زرناب علمدار نقوی، اور میں آپ کو اپنے چینل آسان لفظوں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، چاند وجود میں کیسے آیا؟ تو اس کی سائنس نے 3 تھیوریز دی ہوئی ہیں۔ پہلی تھیوری کیپچر تھیوری ہے۔ اس تھیوری کے مطابق چاند کسی ایسٹرائیڈ کی طرح سولر سسٹم میں گھوم رہا تھا، اور جب یہ ہماری ارتھ کے پاس سے گزرا تو ارتھ کی گریوٹی نے اس کو کیپچر کر لیا اور اپنا چاند بنا لیا۔ دوسری تھیوری کو ایکریشن تھیوری کہتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق جب ارتھ وجود میں آئی تھی تو اس کے ساتھ چاند بھی وجود میں آیا تھا۔ وہ اس طرح کہ جب ارتھ وجود میں آئی تھی تو یہ بہت تیزی سے سپن کر رہی تھی، اور اس کے اس تیز سپن کی وجہ سے، تیز گھومنے کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا، اور اس ٹکڑے نے ارتھ کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیا۔ تیسری تھیوری، اور جو سب سے زیادہ پاسبل بھی لگتی ہے، وہ جائنٹ امپیکٹ تھیوری ہے۔ اس تھیوری کے مطابق آج سے 4.5 بلین سال پہلے ہماری ارتھ تھیا سے ٹکرائی تھی۔ تھیا مارس جتنا ایک پلینٹ تھا۔ اس کولائن سے، اس ٹکراؤ سے چاند وجود میں آ گیا۔ اب یہ جائنٹ امپیکٹ تھیوری سب سے زیادہ پاسبل کیوں لگتی ہے؟ یہ سب سے زیادہ پاسبل اس وجہ سے لگتی ہے کہ چاند پر مشن بھیجا گیا تھا۔ اس مشن کا نام اپولو مشن تھا۔ اپولو مشن نے کیا کیا؟ اپولو مشن نے یہ کیا کہ اس نے چاند سے مٹی اور پتھر کلیکٹ کیے اور ان سیمپلز کو ارتھ پر بھیج دیا۔ اب ان سیمپلز کی کیمیکل اور آئسوٹوپیکل پراپرٹیز ارتھ کی مٹی سے ملتے تھے، مگر مکمل طور پر نہیں، یہ تھوڑے مختلف بھی تھے۔ اور اگر ہم کیپچر تھیوری کو مانتے تو چاند تو سولر سسٹم میں گھوم رہا تھا، اس کا تو ارتھ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، تو ان کی پراپرٹیز آپس میں کیسے مل سکتی تھی؟ اور اگر ہم ایکریشن تھیوری کو مانتے تو چاند تو ارتھ کا ہی ٹکڑا تھا، تو پھر اس میں وہ جو تھوڑا سا ڈفرینس تھا وہ کیسے آیا؟ تو پھر تھرڈ تھیوری یا تیسری تھیوری ہی پاسبل لگتی ہے، جس کے مطابق ارتھ تھیا سے ٹکرائی تھی اور چاند وجود میں آیا تھا۔ آپ یہ جان لیجئے کہ یہ صرف تھیوریز ہیں، حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ ہم ہمیشہ چاند کی ایک سائیڈ ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو ہم چاند کی ہمیشہ ایک سائیڈ ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ دراصل جو سائیڈ ہم چاند کی دیکھتے ہیں اس کو نیئر سائیڈ آف مون کہتے ہیں۔ ہمارا چاند 2 قسم کے چکر لگاتا ہے۔ ایک چکر تو وہ اپنے ارد گرد ہی لگاتا ہے، جس کو ہم روٹیشن کہتے ہیں، اور دوسرا چکر وہ ارتھ کے ارد گرد لگاتا ہے، جس کو ہم ریولیوشن کہتے ہیں۔ تو چاند کی روٹیشن کا ٹائم، یعنی چاند کے اپنے ارد گرد گھومنے کا وقت، اور چاند کا ہماری ارتھ کے ارد گرد گھومنے کا وقت سیم ہے، اور اسی روٹیشن کو سنکرونس روٹیشن بھی کہتے ہیں۔ مگر چاند کی یہ ٹائمنگ اتنی پرفیکٹ کیسے ہے؟ چاند کی یہ پرفیکٹ ٹائمنگ ارتھ کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ہے۔ ارتھ کی گریویٹیشنل فورس چاند کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ایک ریولیوشن میں صرف ایک روٹیشن ہی کمپلیٹ کرے۔ آسان لفظوں میں یہ کہ چاند جب ارتھ کا ایک چکر کمپلیٹ کرے گا تو وہ اپنے ارد گرد بھی صرف ایک چکر ہی کمپلیٹ کرے گا،
مگر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سولر سسٹم کے سارے چاند اپنے پلینٹس کے ساتھ سنک ہوئے ہیں۔ اس کو ٹائیڈل لاکنگ بھی کہتے ہیں، مطلب کہ ہمارا چاند ہماری ارتھ کے لحاظ سے ٹائیڈل لاک ہوا ہے۔ چاند کی وہ سائڈ جو ہمیں نظر نہیں آتی اس کو ڈارک سائڈ کہتے ہیں، اور یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاند کی ڈارک سائڈ کی تصویریں ہیں۔ چاند کو ارتھ کی گریویٹیشنل فورس اپنے اوپر گرا کیوں نہیں لیتی؟ تو آپ کو پہلے ایک بال کو نیچے گرانا ہوگا۔ جب آپ بال کو چھوڑتے ہیں تو وہ نیچے گرتی ہے۔ اب اسی بال کو آپ تھرو کیجئے۔ جب آپ اس بال کو تھرو کریں گے تو یہ ایک ایسا کرو پاتھ بنائے گی اور پھر ارتھ سے ٹکرا جائے گی۔ اب آپ اس بال کو اتنی زور سے تھرو کریں کہ یہ زمین کا ایک پورا چکر لگا لے۔ جب یہ بال اپنا پورا چکر لگا لے گی تو یہ اپنا چکر دوبارہ سے شروع کر دے گی۔ ایسا ہی کچھ چاند اور زمین کے ساتھ ہوتا ہے، اور سورج اور زمین کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، اسی لیے زمین سورج سے ٹکراتی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو چاند آسان لفظوں میں سمجھ آیا ہوگا۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، لنک ویڈیو کی ڈسکرپشنز میں موجود ہے۔ میرے فیس بک پیج کا لنک بھی ڈسکرپشنز میں موجود ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔